बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कम्बर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, बिल आखिर 5 माह बाद अपोजिशन लीडर जो है महमूद खान अचकज़ई साहब नामज़द हो गए। तकरीबन जुलाई के महीने में इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उनको अपोजिशन लीडर बनाया जाए और उसके बाद से एक के बाद एक कानूनी मरहला आता था, कानूनी नुकात निकाल लिए जाते थे, अपोजिशन लीडर की नामज़दगी नहीं हो पाती थी और आज जो है बिल आखिर वो नामज़दगी हो चुकी है। तो क्या इसे बारिश का पहला कतरा कहें, क्योंकि मुज़ाकरात का मामला ऑलरेडी डिस्कस हो रहा है। अब महमूद खान अचकज़ई साहब को अगर अपोजिशन लीडर बनाया गया है तो किसके कहने पे बनाया गया है, इतने अरसे तक रोका क्यों गया था, और अब जब वो बन गए हैं तो वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो आज प्रोग्राम में यही डिस्कस करेंगे। महमूद खान अचकज़ई साहब अपने सियासी कद के हवाले से जाने जाते हैं, बड़े तदब्बुर से, हिकमत अमली से। वो ये कहते हैं कि वो इस भंवर से पीटीआई को भी निकाल लेंगे और बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए भी वो कोशिशें करेंगे। लेकिन क्या उनकी कोशिशें रंग लाएंगी? मुस्लिम लीग नून इस हवाले से क्या समझती है? क्या हुकूमत देख रही है कि मामलात आगे बढ़ेंगे, मुज़ाकरात जो है होंगे, बातचीत होगी, कोई हल निकाला जाएगा? क्योंकि हुकूमत भी इस टाइम बंद गली में फंसी हुई दिखाई दे रही है। जो ओपोजिशन है, खसूसन तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। फिर अगर बात की जाए मुआशी अशारियों की तो वो दुरुस्त सिमत नहीं जा रहे। फिर मुल्क में स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, बैरूनी खदशात जो हैं वो बड़े लाहक हैं। खसूसन आप तीनों बॉर्डर्स देख लें, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान की बात कर लें, तो इंस्टेबिलिटी जो है वो बैरूनी तौर पर भी जो है वो ना सिर्फ इंक्रीज़ हो रही है बल्कि वो उसका ख़तरा भी मौजूद है कि वो किसी भी तरह से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर भी असरअंदाज हो सकती है। तो ऐसे में बड़ा अच्छा आज एक कदम उठाया गया है और बिल आखिर अपोजिशन लीडर जो है नामज़द हो गए हैं महमूद खान अचकज़ई साहब। अब आगे क्या होगा, इस पर आज डिबेट करते हैं। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज बड़े अरसे बाद बिल आखिर अपोजिशन लीडर नामज़द हो गए। क्या समझते हैं सर आप, इतनी ताख़ीर क्यों हुई और फिर अब ये हो गया, तो फिर ये किस तरह से हुआ है? जी देखिए, जो भी जमहूरियत में जिसे हम कह सकते हैं फ्रिक्शन पैदा होती है, राय फर्क होने से, इख्तलाफ होने से, लेकिन बिलाखिर जो आइन और कानून कहता है उसी पर अमल होता है। और जो मुझे बड़ी खुशी है कि जो आइनी प्रोसेस था लीडर ऑफ द अपोजिशन के इंतखाब का, वो मुकम्मल हुआ और अचकज़ई साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए। उससे ज़्यादा खुशी ये है कि अब तवक्को ये है कि वो जो अपोजिशन की सियासत है उसको जलाओ, घेराओ और रेंजर्स की शहादतों से और जानवरों को आग लगाने से पीछे हटाएंगे। वो रेडियो पाकिस्तान पेशावर को और जिना हाउस लाहौर को आग लगाने से पीछे हटाएंगे अपोजिशन को। और जो पार्लिमानी जमहूरी सियासी अपोजिशन है जिसमें वो अपनी इख्तिलाफ राय का भरपूर इजहार करेंगे, जो भी उनका जो नुक्ता नजर है वो सामने रखेंगे। अगर वो जब तशद्दुद से सियासत को दूर लेकर जाएंगे तो फिर मेरी तवक्को ये है कि फिर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान गुफ्तगू के भी और आपस में एक वर्किंग रिलेशन कायम करना की जो इम्कानात हैं पहले से बहुत बढ़ जाएगी। खुर्रम साहब, आप समझते हैं इससे कबल जब बात की जाती थी अपोजिशन लीडर की तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती थी, कभी कोई कानूनी नुक्ता निकाल लिया जाता था, कभी कहा जाता था कि नहीं पॉसिबल। फिर हम ये देखते हैं कि अचानक जो है खबरों में भी आया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चाहते हैं कि अपोजिशन लीडर नामज़द किया जाए। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब की इंटरवेंशन से ये हुआ? नहीं नहीं, ये तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मुझे तो अंदाजा नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जमहूरियत में इस किस्म की फ्रिक्शन जो है, जो एक रगड़ आपस में होती है, वो पैदा होती है, लेकिन बिल आखिर फैसला जो है वो आइन और कानून पर होता है। तो ताखीर जरूर हुई है, लेकिन अब एक अमल मुकम्मल हो गया है और आगे की तरफ देखना चाहिए। और मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ क्योंकि अचकज़ई साहब ने सारी जिंदगी जो है वो सियासी और जमहूरी और आईनी जद्दोजहद की है और अपनी जमात को भी और अपने आप को हर किस्म के तशद्दुद से दूर रखा है। अचकज़ई साहब से हम ये तवक्को नहीं करते कि वो पीटीआई के कुछ लीडरों की तरह इस तरह के बयान देंगे कि अपनी बंदूकें साफ कर लो, हम आ रहे हैं, हमारे नौजवान तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हें मारेंगे, हम यहाँ आग लगा देंगे, अगर ये ना हुआ तो ऐसे हो जाएगा। तो ये जो पूरा एक तशद्दुद का अंसर है
جس کی بہت ضرورت ہے پاکستان کی سیاست کو کہ وہ پیچھے ہٹے اس سے اب، اور 21ویں صدی میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ ایک دوسرے کو ایکسپٹ کر کے، ایک دوسرے کا احترام کر کے، اس بات کو جانتے بوجھتے ہوئے کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ہمیں ساتھ چلنا ہے۔ پارلیمان میں بھی، پالیسی میکنگ میں بھی، ایک صوبے میں 13واں سال ہے اپوزیشن کی حکومت ہے، انہیں بھی ساتھ لے کر چلنا ہے بہت سارے معاملات میں، اور ان کو بھی ضرورت ہے وفاق کو ساتھ لے کر چلنے کی۔ تو یہ ایک آج کا جو عمل ہے اس سے ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے کی میری جو توقع ہے وہ بڑھ گئی۔ I totally got your point and that's very sane of you کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ساتھ لے کے چلنا ہے، ساری چیزیں ساتھ میں ہونی چاہیے، لیکن یہ بات میڈیا پہ بھی بڑے عرصے سے ہو رہی تھی، میڈیا بھی کہہ رہا تھا کہ اپوزیشن لیڈر نامزد ہونا چاہیے، سیاسی حلقوں میں بھی یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی لیکن ہو نہیں رہا تھا۔ اب چونکہ ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں ایک سیاسی فرکشن تھی، اس سیاسی فرکشن کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ کیا وہ فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، اور اب اگر ہو گیا تو یہ کیا چمتکار ہو گیا؟ دیٹس اے کویسچن۔ نہیں دیکھیے، یہ تو بہتر اس کی توجیہ جو ہے وہ جو حکومت کے وزراء ہیں، اور سب سے بہتر تو اسپیکر کو آفس بہتر آپ کے ناظرین کو آگاہ کر سکتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کے جو ڈیلیز ہیں وہ پوری دنیا میں جمہوریت کا حصہ ہے، اس طرح کے ایشوز بنتے ہیں، ڈیلے ہوتا ہے پھر، لیکن بالآخر اصل ایشو یہی ہے کہ کیا جو فائنل فیصلہ ہوا، جب حتمی فیصلہ ہوا، کیا وہ قانون کے مطابق ہوا؟ اور یہ ہم سب کے لیے اطمینان کا باعث ہونا چاہیے کہ جو حتمی فیصلہ ہوا وہ قانون کے مطابق ہوا، اور جس طرح پروسیس کہتا تھا ویسے ہی ہوا۔ خیم صاحب، ناؤ دا ڈیسیجن ہیز بین ٹیکن، نامزد بھی ہو چکے ہیں، وہ اپنا رول بھی ادا کریں گے، تو آپ ٹاکس کی طرف کیا معاملہ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اب دوبارہ چونکہ اب وہ ایک قدم بڑھایا گیا ہے تو آگے حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں مذاکرات کی طرف، یا آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کی سیاسی دانست یہ کہتی ہے کہ نہیں، پی ٹی آئی ہمیشہ سے احتجاج کی پولیٹکس پہ رہی ہے، ابھی بھی 8 فروری کو احتجاج ہوگا، کوئی ٹاکس یا انگیجمنٹ کا فائدہ نہیں ہے؟ نہیں، میں پھر کہوں گا، میں کیونکہ اچک زئی صاحب سے میرے اور میرے والد کے بہت پرانے مراسم ہیں، ایک نیاز مندی ہے، لیکن وہ سیاست کو آئین کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، اور ساری زندگی آئین کے مطابق سیاست کی ہے۔ ان کی جماعت کی کم سیٹیں تھیں، زیادہ سیٹیں تھیں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے آئین کی بات کی ہے۔ تو وہ امید تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو بانی چیئرمین کی کا جو تکبر ہے اور ان کی جو فوج مخالف پالیسی ہے، اس پنجرے میں، جس پنجرے میں قید کر دیا ہے، اچک زئی صاحب اس پنجرے کا دروازہ کھولیں گے اور اس کو اس میں سے باہر نکالیں۔ تو یو آر کوائٹ ہوپ فل کہ اچک زئی صاحب کے پاس وہ اسکلز ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو وہ باہر نکالنے میں اپنا رول ادا کر نہیں، میں سکتے ہیں، اور بانی دیٹس اے چیئرمین ویری سین ڈیسیجن بائی نہیں، میں عمران بانی خان۔ چیئرمین کو نکالنے کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی پارٹی کا جو وہ جس پنجرے میں قید ہیں، جس رویوں میں قید ہیں، وہ ان کو وہ ضرور نرم کریں گے۔ اور اپوزیشن، دیکھیں نا، ابھی تک پی ٹی آئی نے 2 سالوں میں قومی اسمبلی میں صرف بلوا کیا ہے، انہوں نے صرف شور ڈالا ہے، انہوں نے صرف کتابیں پھاڑی ہیں۔ اگر وہ سنجیدہ آلٹرنیٹیوز لے کر آئیں، مثلا ایک ایسا موضوع ہے جس پہ 13 سال سے جس صوبے میں ان کی حکومت ہے، اگر پاکستان میں دہشت گردی پہ کوئی انسائٹ کسی کے پاس ہونی چاہیے، اگر ان میں یہ سمجھ ہو، تو وہ پی ٹی آئی کے پاس ہونی چاہیے، اس پہ تو ان کو لیڈ لینی چاہیے، لیکن بجائے یہ کہ وہ اس معاملے کو پر لیڈ لیں، وہ دہشت گردوں سے بزدلانہ مصالحت کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ سارے ایشوز جو ہیں، اس لیے ایک آج چونکہ نیا آغاز ہوا ہے قومی اسمبلی و اپوزیشن کی سیاست کا، تو میں تو اس کو اچھی نظر سے ہی دیکھوں۔ آپ کے منہ سے اچک زئی صاحب کی اچھائیاں سن رہا ہوں، بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے خود بھی، کیونکہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن ہونا چاہیے، کوئی ذاتی لڑائی تو کسی کی ہے نہیں۔ لیکن آپ ہی کے جب دوسرے بھائی یعنی عطا طاہر صاحب کی بات کریں تو وہ بیان دیتے ہیں کہ یہ تو ملک مخالف رہے ہیں، یہ تو پاکستان کے خلاف ہیں، ملک دشمن ایجنڈے پہ چلتے رہے ہیں، ان کے بیانات بھی مطلب ریکارڈ پہ ہیں، آن ریکارڈ پہ ہیں۔ تو اس تمام چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پھر؟ یہ سیاست میں مستقل کوئی ایلائی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ یہی سیاست تھی نا جس میں بانی چیئرمین نے 14 سال پہلے دھرنے کے دوران اچک زئی صاحب کا غالباً تاریخ میں سب سے زیادہ ٹھٹھا لگایا تھا، چادر پہن کر
اور عجیب و غریب حرکتیں کر کے. یہ وہی پی ٹی آئی تھی جس نے آج ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا. اسی طرح جو ہے مجھے یاد ہے کہ جب پی ڈی ایم کی تحریک تھی اور ہمارے جو قائدین ہیں وہ کوئٹہ تشریف لے گئے تھے تو مختلف لوگ آن ریکارڈ ہیں، ہم سب ایک سٹیج پر موجود تھے. محمد نواز شریف کے ساتھ وہ اہل آئے رہے ہیں، ان کی تصاویر ہیں کہ میاں صاحب نے ان کا ہاتھ اونچا کیا ہوا. تو یہ سیاست میں مختلف اوقات میں مختلف جو رائے ہے یا مختلف جو کولیشنز ہیں وہ بنتی رہتی ہیں. بنیادی بات جس کی وجہ سے میں ہوپ فل ہوں وہ یہی ہے کہ اچک زئی صاحب نے آج تک تشدد کی سیاست نہیں کی، کبھی دہشت گردی کی توجیہ نہیں کی، کبھی ان کو ڈیفینڈ نہیں کیا، اور ہمیشہ پاکستان کے آئین کی جمہوریت کی بات کیا. آج کل بھی وہ کچھ سخت بیانات دیتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے جس کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے پارلیمان کے اندر بھی اور باہر بھی اختلاف رکھیں، لیکن اس میں سے تشدد کو ہمیں باہر نکالیں. ناظرین وی آر ٹیکنگ اے شارٹ بریک ہیئر. آپ کہیں مت جائیے گا. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک.